بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شب کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عظیم قدر و منزلت والی شب ہے۔ شیخ ابو بکر وراق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شب میں عبادت و ذکر کی وجہ سے بے عزت و بے قدر لوگ بھی قدر و منزلت حاصل کر لیتے ہیں، اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس شب میں قرآن کریم کا نزول ہوا جو دینی و دنیاوی سعادات و برکات کا ذریعہ اور سرچشمہ ہے، اور اس شب میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نزول رحمت، نزول ملائکہ اور اجابت دعا ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام لیلہ مبارکہ بھی رکھا گیا، جیسا کہ سورہ دخان میں فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے قرآن کو مبارک رات میں اتارا۔ بعض حضرات نے اس آیت کو لیلۃ مبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں شب لی ہے، مگر یہ قول مرجوح ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک لیلۃ مبارکہ اور لیلۃ القدر ایک ہی شب کے دو نام ہے جو رمضان میں پائی جاتی ہے۔ چنانچہ قاضی ثناء اللہ صاحب رحمہ اللہ پانی پتی فرماتے ہیں یہ قول کہ لیلۃ مبارکہ شعبان کی 15ویں رات ہے غیر معتبر ہے۔ شب قدر حق تعالی جل شانہ کی طرف سے ایک عظیم الشان انعام ہے، اور اس کی قدردانی علامت ایمان اور سعادت کی نشانی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو شب قدر پائیں اور عبادت و تلاوت اور ذکر و استغفار سے اس کا حق ادا کرے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت منقول ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے لیے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس روایت میں کھڑا ہونے سے مراد صرف نماز کا قیام ہی نہیں، بلکہ خواہ نماز پڑھے یا تلاوت کرے یا ذکر و استغفار اور تسبیح و تحلیل میں مشغول رہے، تمام عبادات اس میں داخل ہے۔ اور ثواب کی نیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یہ عبادت محض اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور حصول اجر و ثواب کے لیے ہو، ریا اور نمائش مقصود نہ ہو۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو اس رات میں مختلف عبادات کرے، مثلا نوافل، تلاوت قرآن کریم، ذکر و تسبیح اور دعا استغفار، سب ہی کا کچھ نہ کچھ حصہ ادا کرے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں دعا و استغفار کرنا نوافل پڑھنے کے مقابلے میں افضل ہے، اور اگر کوئی شخص تلاوت قرآن اور دعا استغفار دونوں کو جمع کرے تو یہ اور بھی بہتر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے کسی رات کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا تم اس وقت یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند فرماتے ہیں، مجھے بھی آپ معاف فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر جامع ترین دعا تلقین فرمائی کہ اس کی قبولیت کے بعد تمام مسائل خود بخود حل ہوتے جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی بندے کو معاف فرما دے تو اسے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔